کا ایپیسوڈ 2۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس اندیکھی مصیبت کو پکڑنا چاہا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ 2-3 بار میں نے سر کو زور زور سے جھٹکا بھی، لیکن بے سود۔ میں دوبارہ قدم اٹھانے لگا۔ کچھ دور ہی گیا تھا کہ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھوٹا سا جانور اپنے پنجے میرے سر کی جلد میں چبھو رہا ہے۔ ایک بار پھر میں نے جھلا کر اپنا ہاتھ بالوں میں گھمایا، لیکن کوئی چیز میرے ہاتھ نہ آ سکی، مگر پنجوں کی چبھن بدستور محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی ننھے ننھے قدموں سے میرے سر کے اوپر چل رہا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی میرے سر پر قیام کر چکا ہے، کوئی چھوٹی سی شے۔ میں نے بہت ہاتھ مارے، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ البتہ مجھے اس کے جسم کی ایک ایک حرکت اور لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلد ہی اس کے نشیب و فراز سے اندازہ کر لیا کہ وہ ایک نازک اندام لڑکی ہے، مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں عجب کشمکش سے دوچار تھا۔ یہ میرا وہم ہے، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں حیران و ششدر تھا۔ میں واقعی سڑک پر چل رہا تھا، اور یہ نہ خواب تھا اور نہ وہم۔ میرے سر پر کوئی موجود تھا۔ اب وہ لڑکی میرے سر پر کروٹیں لے رہی تھی۔ میرا ذہن بری طرح چکرا کر رہ گیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا وہ یقیناً ایک مضحکہ خیز بات تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ میرے سر پر کوئی لڑکی ہاتھ پاؤں پھیلا کر آرام کر سکے؟ پھر وہ کیا شے تھی جس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا؟ میں بری طرح نروس ہو گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اپنے سارے بال نوچ کھسوٹ کر پھینک دوں، لیکن بھری پوری سڑک پر اگر میں نے ایسی کوئی حرکت شروع کر دی ہوتی تو راہگیر یقیناً مجھے پاگل سمجھتے اور میں بیٹھے بٹھائے تماشا بن جاتا۔ چند لمحے ساکت کھڑا دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا، پھر جھلا کر دوبارہ قدم بڑھانے لگا۔ وہ شے جو میرے سر پر قبضہ جمائے ہوئے تھی، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ میں نے جلد میں ہونے والی ہلکی پھلکی چبھن کو اپنا وہم سمجھ کر ٹالنا چاہا، لیکن یہ کوشش بھی رائیگاں گئی۔ بھلا میں اپنے شعور اور احساس کو کیسے جھٹلا سکتا تھا جو مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے سر کے اوپر ایک حور شمائل نازک اندام اور حسین لڑکی محو خواب ہے۔ خیر، ہوگا کچھ۔ میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی اور جلدی جلدی قدم بڑھاتا دفتر پہنچ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے میں نے حاضری لگائی اور اپنا کام شروع کرنے کی غرض سے جیب سے قلم نکال کر کھولا ہی تھا کہ میرے ایک دوسرے ساتھی نے، جو کہ اس کمرے سے برآمد ہوا تھا، مجھے دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا، جمیل، کب آئے تم؟ بس ابھی آ کر بیٹھا ہی ہوں۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، زبردستی اس لیے کہ میرا ذہن ابھی تک اس پراسرار شے میں الجھا ہوا تھا جو میرے سر پر موجود تھی، جسے میں نہ دیکھ سکتا تھا نہ چھو سکتا تھا، لیکن محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ حاضری تو نہیں لگائی تم نے؟ لگا چکا ہوں۔ کیوں؟ یہ برا ہوا، میرے ساتھی نے جواب دیا۔ اگر تم نے رجسٹر پر دستخط نہ کیے ہوتے تو میں تم کو یہی مشورہ دیتا کہ چپ چپاتے چھٹی کی درخواست دے کر واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے مائی ڈیئر کہ صاحب 1 گھنٹے سے تم کو برابر پوچھ رہا ہے۔ آج اس کا موڈ بھی کچھ زیادہ ہی خراب معلوم ہوتا ہے۔ شاید گھر سے لڑ کر آیا ہے، صبح سے آفت مچائی ہوئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں بے پرواہی سے بولا۔ میں تو اپنے وقت پر پہنچا ہوں۔ وقت پر؟ میرے ساتھی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کہیں پینی تو نہیں شروع کر دی تم نے؟ اس وقت پورے 10 بج رہے ہیں۔ میں نے چونک کر اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی تو وہاں بدستور 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ ظاہر ہے
میری گھڑی بند ہو گئی تھی۔ دستی گھڑی سے ہٹا کر میں نے آفس کلارک پر نظر ڈالی تو خفیف سا ہو کر رہ گیا۔ وہاں ٹھیک 10 بج رہے تھے۔ کیا صاحب کو مجھ سے کوئی ضروری کام پیش آ گیا ہے؟ میں نے اپنی ساتھی سے دریافت کیا۔ تم خود جا کر پوچھ لو، صاحب کا حکم ہے تم جیسے ہی آؤ تمہیں اندر بھیج دیا جائے۔ میرا ساتھی یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنے لگا کہ آخر مجھے دیر کیوں ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل پہنچا تھا اس وقت 8:30 بجے تھے اور میری گھڑی اس وقت یقیناً چل رہی تھی۔ ناشتہ کرنے میں بمشکل 15 منٹ صرف ہوئے ہوں گے۔ ہوٹل سے بڑے چوک کا راستہ بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ پھر مجھے یہ 1 گھنٹے کی دیر کیسے ہو گئی؟ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر سوئی ہوئی لڑکی بیدار ہو رہی ہے۔ آپ یقین نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تصور کی نگاہوں سے اسے انگڑائی لے کر اٹھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی بدن کی ایک ایک جنبش کو محسوس کیا تھا۔ کمرے میں چونکہ میں تنہا تھا اس لیے میں نے یک لخت اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا کر زور سے اس جگہ مارا جہاں وہ نادیدہ لڑکی آ بیٹھی تھی، لیکن پھر میں خود ہی تلملا کر کھڑا ہو گیا۔ جانے کیا بات تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جسے وہ پھرتی سے میرے سر کی دوسری طرف سرک گئی ہے اور میری اس بوکھلاہٹ پر زیر لب مسکرا رہی ہے۔ میں نے تلملا کر 2-3 بار سر کو زور زور سے جھٹکا، لیکن ننھے ننھے اور نکیلے پنجوں کی چبھن بدستور اپنی جگہ برقرار تھی۔ میرا دل چاہا کہ اپنا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا دوں، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچاتا چپراسی آ گیا اور اس نے کہا، صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتا ہوں، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے چپراسی سے کہا۔ چپراسی چلا گیا تو میں نے جیب سے کنگا نکال کر بال درست کیے، پھر اچانک کنگے کو نظروں کے قریب لا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ مجھے اس میں کوئی خوبصورت لڑکی الجھی ہوئی نظر نہ آئی۔ نظر آتی بھی کیسے، جبکہ میں اب بھی یہی محسوس کر رہا تھا کہ وہ بدستور میرے سر پر پیر پھیلائے لیٹی ہوئی میری تلملاہٹ پر مسکرائے جا رہی ہے۔ اس کا یہ انداز مجھے پاگل بنائے جا رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر پھیلے ہوئے کربناک تاثرات کو درست کرتا ہوا اپنے افسر کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اندر داخل ہو کر میں نے صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی تو میرا خون جیسے خشک ہو کر رہ گیا۔ اس موٹے کرسچن کے چہرے پر جو میرا افسر تھا، مجھے وہ تمام خطرناک علامتیں نظر آ گئیں جو مجھ جیسے کسی 125 روپے پانے والے معمولی کلرک کے لیے موت کا پیغام ہوتی ہیں۔ میں نے جلدی سے تھوک نکل کر اپنا گلا تر کیا اور پھر ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ تم؟ میرے بھاری بھرکم افسر نے مجھے نظر اٹھا کر قہر آلود نظروں سے گھورا، جیسے کچا چبا جانے کے امکانات پر غور کر رہا ہو، پھر کچھ توقف کے بعد گھرا کر بولا، کس وقت میں دفتر کو آیا؟ سر، میں نے ہکلا کر جواب دیا، رات میں اپنے ایک عزیز کی میت میں چلا گیا تھا، اس لیے آج وقت پر آفس نہ آ سکا، جس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ واٹ معافی؟ موٹے کرسچن نے اپنی آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، تم روزانہ دیر کرتا ہے۔ یہ غلط ہے سر، میں اس جھوٹ پر تلملا کر بولا، 7 مہینے میں آج پہلی بار لیٹ ہوا ہوں۔ اوہ، آفیسر سے آرگیو کرتا؟ صاحب نے مجھے غصیلی نظروں سے گھورا، پھر ایک دم ہی اپنا آخری فیصلہ سنا دیا، ہم تم کو ابھی ڈسمس کرتا، پہلی تاریخ کو آ کر اپنا پگار لے جانا، گیٹ آؤٹ۔ میرا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ صاحب نے ملازمت سے برخاست کرنے کا حکم سنایا تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ 125 کی کلرکی کے لیے مجھے اس نئے شہر میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، یہ کچھ میرا ہی دل جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سر آج معاف کر دیں، آئندہ کبھی
دیر نہیں ہوگی۔ ہم کچھ نہیں سننا مانگتا، گیٹ آؤٹ۔ دوسری بار جب صاحب نے ہونٹ سکیڑ کر نفرت بھرے لہجے میں مجھے دھتکارا تو میں ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھ سے مزید کوئی درخواست کروں۔ جس لب و لہجے میں اس نے میری معذرت کا جواب دیا وہ انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ چنانچہ میں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا، میرے سر پر موجود لڑکی کسمانے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے کانوں کے قریب منہ لا رہی ہے، پھر اس کا منہ میرے کانوں کے قریب آ گیا اور پہلی بار مجھے اس کی سرگوشی صاف طور پر سنائی دی۔ میں سرگوشی پر لرز گیا، لیکن صاحب سامنے تھا۔ میں ایسی ویسی حرکت کرتا تو اس کا پارا چڑھ جاتا۔ ادھر وہ کہہ رہی تھی، سنو، ڈرو نہیں، میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے صاحب کے سر پر دے مارو۔ ٹھیک اسی وقت جب یہ آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، میرے سر پر نکیلے پنجوں کی چبھن تیز ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ نازک اندام لڑکی میری طرح تلملا رہی ہے۔ تم ہمارا منہ کیا دیکھتا ہے، ہم تم کو بولا تھا کہ گیٹ آؤٹ ہو جاؤ۔ صاحب نے مجھے کھڑا دیکھا تو چیخ کر بولا۔ میں نے جھلا کر باہر جانا چاہا تو میرے کانوں میں پھر وہی آواز گونجی، سنو جمیل، جب تک میں تمہارے سر پر موجود ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میز سے پیپر ویٹ اٹھاؤ اور اس موٹے بھدے آدمی کے سر پر دے مارو۔ ملازمت جانے کے صدمے اور حالات کی ستم ظریفی نے مجھے اس درجے مفلوج کر دیا تھا کہ میں کسی بات کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ چنانچہ جب تیسری بار وہ پراسرار آواز میرے کانوں میں ابھری اور اس نے مجھے ایک بار پھر مجھے اس بات پر اکسایا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے افسر کے سر پر دے ماروں، تو میں نے کسی نفسیاتی مریض کی طرح بڑی خاموشی سے آگے بڑھ کر صاحب کی میز سے پیپر ویٹ اٹھایا اور اس کی طرف کھینچ مارا۔ آپ یقین کریں کہ میرا یہ عمل محض اضطراری تھا، جس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے اپنے افسر کے سر سے خون بہتے دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا میں یہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا، تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا دفتر سے باہر نکلا اور کھلی سڑک پر دوڑنے لگا۔ مجھے اب بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا، میں ایک انسان کا سر پھاڑنے کے جرم کا ارتکاب کر چکا ہوں، جو اگر مر گیا تو مجھے پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ فلیٹ پر پہنچ کر میں نے جلدی جلدی اپنے مختصر سے سامان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ فوری طور پر میں نے یہی پروگرام بنایا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں اور جب تک حالات میرے حق میں سازگار نہ ہوں دور ہی رہوں۔ میں اپنا رخت سفر باندھتا جاتا تھا اور دل ہی دل میں اس پراسرار بلا کو گالیاں بکتا جاتا تھا جو میرے سر پر اس وقت بھی کھڑی غالباً میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب میں سارا سامان باندھ چکا اور کسی سواری کے لیے نیچے جانے کا ارادہ کیا تو وہی نسوانی سرگوشی دل نشین آواز میں میری قوت سماج سے کسی لہر کی طرح ٹکرائی، جس نے مجھے حالات کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے صاحب کا سر پھاڑ دینے پر اکسایا تھا۔ کیا ارادے ہیں جمیل صاحب، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی بے تکلف سرگوشی ابھری۔ جہنم میں نے یوں جواب دیا جیسے سچ مچ کسی ذی روح سے مخاطب ہوں۔ میرا ذہن کسی بھٹی کی طرح سلگ اٹھا۔ صبح سے اب تک جو کچھ بھی مجھ پہ گزری تھی اس کی تمام تر ذمہ داری اسی شے پر عائد ہوتی تھی جس نے میری کھوپڑی پر اپنا تسلط جما رکھا تھا اور میں چاہنے کے باوجود ابھی تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ادھر ملازمت جانے کے خیال سے میرا ذہن چکرا گیا تھا۔ میں یہ بھی تسلیم کیے لیتا ہوں کہ جس وقت میرے صاحب نے میری رحم کی درخواست پر نفرت اور حقارت کا اظہار کیا اس وقت میرا دل یہی چاہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ ڈالوں، لیکن یہ تمام باتیں میرے سوچنے کی حد تک محدود تھیں۔ عمل کر گزرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنی عام زندگی میں بھی میں لڑائی جھگڑوں اور دنگا فساد سے ہمیشہ الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ غلطی دوسرے کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں ہمیشہ درگزر کی پالیسی پر عمل کرتا ہوں۔ اپنے باس کے ساتھ جارحانہ سلوک
کر گزرنے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ ساری شرارت تو اسی پراسرار وجود کی تھی جو اس وقت مجھ سے مخاطب تھی اور جس کی آواز سن کر میں بری طرح تلملا اٹھا تھا۔ سنو، کیا تم خوفزدہ ہو؟ تم اس فلیٹ اور شہر کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤ گے؟ وہی پراسرار سرگوشی پھر میرے کانوں میں گونجی۔ اس بار اس کا لہجہ قدر خشک اور تحکمانہ تھا۔ گویا اب تمہارا یہی مشورہ ہے کہ میں یہاں آرام سے بیٹھ کر پولیس کا منتظر رہوں اور اپنے بچاؤ کے بارے میں کچھ سوچنے کے بجائے خاموشی سے تختہ دار تک پہنچ جاؤں۔ میں نے اب اس کی موجودگی تسلیم کر لی تھی اور باقاعدہ گفتگو کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ گھبراتے کیوں ہو؟ میں نے تم سے کہا نہیں کہ جب تک میں تمہارے سر پر موجود ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میں آپ بڑبڑاتا ہوا سر پکڑ کر بستر بند پر ٹک گیا، پھر تلملا کر اس نادیدہ قوت سے بولا، مگر تم کون ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو؟ ناممکن جمیل صاحب۔ میرے کان میں پھر وہی پراسرار آواز ابھری، میں اپنی مرضی سے تمہارے سر پر آئی ہوں اور جب تک میری مرضی ہوگی رہوں گی۔ ہاں، اگر تم نے رام دیال کی ماں کا کہا مان لیا ہوتا اور خاص منتر کا جاپ مکمل کر کے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا ہوتا تو پھر میں تمہارے حکم کی تابع ہوتی۔ کیا مطلب؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ رام دیال کی ماں کی گفتگو میرے ذہن میں تازہ ہوئی تو میں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ میرا نام انکا ہے، انکا۔ رفتہ رفتہ مجھ سے واقف ہو جاؤ گے کہ میں کیا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رام دیال کی ماں سے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے تعویذ گنڈوں اور جادو ٹونوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں سرے سے ان باتوں پر عقیدہ ہی نہیں رکھتا تھا، یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ مجھے جن بھوت بلا اور اسیب کے نام سے ہی ہول اٹھنے لگتا تھا۔ میں نے اپنے بزرگوں کی زبانی ایسے قصے سن رکھے تھے جب کسی شخص نے نادیدہ قوتوں کو مغلوب کرنے کے لیے چلے کھینچے اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا، لیکن انجام کار یا تو وہ مر تھپ گیا یا پھر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ چنانچہ جب میں نے انکا کا نام سنا تو میرے پسینے چھوٹ گئے، اس تصور ہی سے کہ میں ایک نادیدہ قوت کے چکر میں آ گیا ہوں۔ میرے بدن کے سارے رونگٹے خوف اور دہشت کے اس احساس سے الف کی صورت کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی؟ تم اپنے لیے کسی اور کا انتخاب کر لو۔ یہ بھی میری ہی مرضی پر منحصر ہے، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں نے تو رام دیال کی ماں کی پیشکش بھی ٹھکرا دی تھی، میں عاجز آ کر بولا۔ وہ تمہاری مرضی کی بات تھی، مگر تم مجھ سے آخر چاہتی کیا ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ایک لمحے تک نادیدہ قوت کی طرف سے مجھے کوئی سرگوشی نہیں سنائی دی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ میری بے بسی پر مسکرا رہی ہے، پھر یوں لگا جیسے وہ دوبارہ میرے سر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی ہے۔ میں اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اس عذاب سے کیوں کر چھٹکارا حاصل کروں۔ سنو، مان مجھے اس کی آواز ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا قرب خوش قسمتی کا باعث ہے، لوگ میری تمنا کرتے ہیں، بعض لوگ مجھے حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ اب تمہاری یہ پریشانی فضول ہے، تمہارا افسر تمہارے خلاف کوئی بیان نہیں دے گا، نہ ہی پولیس تمہارے اوپر شبہ کرے گی۔ تم اس واقعے کو بھول جاؤ اور ہنسی خوشی باتیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ہنسنے بولنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ ملازمت تم چھڑوا چکی ہو، معلوم ہوتا ہے میرے برے دن آ رہے ہیں۔ میں نے جھلا کر کہا، برے دن؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی فکر اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازمت ملنا آسان بات نہیں، میں تلملا کر بولا۔ اس ملازمت کے لیے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ ملازمت جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ تم ایک ذہین اور پڑھے لکھے شخص ہو، جوان ہو، مٹی سے سونا بنا سکتے ہو۔ انکا کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ حلق پھاڑ پھاڑ کر کہکہے لگانا شروع کر دوں. تم تو بہت سہمے ہوئے ہو. اس نے سرگوشی کی. یہ روپیہ کمانا کوئی مشکل بات ہے؟ جی نہیں، بڑی آسان بات ہے، میں نے تنزن جواب دیا. بہت آسان، بشرطیہ کہ آدمی ذہین اور چالاک ہو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا. اور پھر میں جو تمہارے ساتھ ہوں. تمہارا ہی یہ سب کیا دھرا ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا. ذہانت اور چالاکی بغیر سرمایہ کے دھری رہ جاتی ہے. میں تمہارے لیے سرمایہ فراہم کروں گی. تم میرے کہنے پر عمل کرتے رہو. میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو. جو کچھ میں کہوں کرو، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا. میں خاموش رہا تو پھر بولی. تمہیں ریس سے دلچسپی ہے؟ پہلے تو تم کھیلتے تھے. میں حیران تھا کہ اسے میری دلچسپی کیسے معلوم ہو گئی. میں ریس سے 1 سال ہوا توبہ کر چکا تھا. ریس نے مجھے کہیں کا نہ رکھا تھا. میں نے کہا ہاں، مگر اب میں توبہ کر چکا ہوں. مجھے معلوم ہے. میں تمہیں گھوڑا بتاتی رہوں گی، تم جیتتے رہنا. کیا مطلب؟ میں نے بہت تیزی سے پوچھا. مطلب یہ کہ مجھے سب معلوم رہتا ہے، اس نے اعتماد سے جواب دیا. کیا سچ؟ میں نے اضطراب سے پوچھا. انکا کا تمہارے ساتھ رہنے سے پھر کیا فائدہ؟ اس نے ناز سے کہا. یہ تلسپاتی باتیں مجھے ایسی لگ رہی تھی جیسے میں کسی سینما ہال میں بیٹھا الادین اور جادو کی انگوٹھی سے متعلق کوئی فلم دیکھ رہا ہوں. لیکن جب میں نے انکا کی بات کی تصدیق کی خاطر ریس میں دوبارہ دلچسپی لی تو وارے کے نیارے ہو گئے. میری جیبیں بڑے بڑے نوٹوں سے بھر گئیں. مجھے یاد ہے ریس جیت کر جب میں آیا تو نوٹوں سے میری جیبیں بھری ہوئی تھیں. میں حیرت زدہ تھا. تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے جمیل صاحب؟ انکا کی سرگوشی ابری. میرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تم مجھ سے جو خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. کیا؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا. اس خیال سے اب میں انکا کی وجہ سے بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا. میری جلاہٹ اور بوکھلاہٹ یکسر ختم ہو گئی اور لہجے کی تلخی بھی جاتی رہی. جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں میرے ساتھ دوستی نبھانے کا وعدہ کرنا ہوگا. منظور ہے، میں نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا. تم ایک اچھے دوست کی حیثیت سے جو کچھ بھی مجھ سے کہو گے میں اسے ضرور پورا کروں گی، لیکن اس کے عوض تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا. وہ کام میں خود نہیں کر سکتی. وہ کام کیا ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا. فی الحال تم وعدہ کر لو، جب وقت آئے گا. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.